وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 24 جس کا ترجمہ ہے، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کی جو پہلی لائن ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں بتایا گیا ہے پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت میں آدمی سے کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاری جو ہیں ان کو پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ پھر وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں، نیز کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اب دیکھیں پہلی جو آیت تھی پیچھے والی، اس میں کفار کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا تھا۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس چیلنج سے مقصود صرف یہ ہے کہ تم اپنی مجبوری معلوم کر کے قرآن پاک پر ایمان لے آؤ۔ خلاصہ تفسیر کہ جب کفار کو قرآن کریم کے مقابلے کا اعلان دیا جا چکا تو ان کو بتایا گیا کہ اگر تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو تو ہم تم سے کہہ دیتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں ہو سکو گے، تو سمجھ لینا کہ اس کا انکار حقیقت میں خدا قادر کا مقابلہ ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے۔ جہنم کی آگ کی جو تیزی ہے اس کا یہ حال ہے، اور دوسری آگ تو نرم اور پتلی لکڑیوں سے سلگتی ہے لیکن وہ پتھروں اور آدمیوں سے سلگتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یا دوسری آگ میں لکڑیاں جلتی ہیں لیکن جو جہنم کی آگ ہے اس میں انسان اور پتھر جلتے ہیں۔ لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو لازم ہے کہ آگ سے بچنے کا سامان پیدا کرو، یعنی اس قرآن پاک پر ایمان لے آؤ اور اسی کو اپنا دستور العمل بناؤ، یعنی کہ اسی پر عمل کرو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اب دیکھیں ان آیتوں سے ہمیں، اس آیت سے ہمیں کیا فائدہ ملا؟ سب سے پہلا یہ کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ جو پہلے انبیاء تھے وہ انبیاء کے جو معجزے تھے وہ کس سے بن کے رہ گئے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ معجزہ ہے، یہ قرآن پاک، یہ قیامت تک کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے رہے گا۔ اب دیکھیے معجزہ کسے کہتے ہیں؟ سچائی معلوم ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور پیغمبروں کو ایک یا دو معجزے ملتے ہیں۔ سب سے زیادہ معجزے جو ہیں وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے ملے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6000 معجزے تو روایتوں میں آتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے، اور حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از سر مبارک تا قدم پاک معجزہ ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از سر مبارک تا قدم پاک معجزہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو معجزہ ہے، بلکہ ہر وصف، ہر حال معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو عجیب باتیں انبیاء کرام سے بچپن میں ظاہر ہوتی ہیں ان کو ارہاس کہتے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہوتے ہی کلام فرمانا، یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بچپن میں پتھر کا کلام کرنا اور پتھروں کا سلام کرنا، درختوں کا سلام کرنا، اور جو عجیب باتیں اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ہوتی ہیں انہیں کرامت کہتے ہیں۔ بت پرست جو جوگی ہوتے ہیں اور جو دیگر کفار ہوتے ہیں، یعنی جو بت پرست جوگی وغیرہ ہوتے ہیں وہ، اور ان جوگیوں اور دیگر کفار سے جو کوئی عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو
نہ تو معجزہ کہتے ہیں نہ کرامت کہتے ہیں، ان کو استدراج کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ دجال آئے گا تو اس کے ہاتھ سے بھی بہت زیادہ جو عجائبات ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ معجزے جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر مبارک کا بے سایہ ہونا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سے نورانی شعاؤں کا نکلنا۔ دوسرا معجزہ وہ جو ہر وقت ان کے قبضے میں رہتا ہے کہ جب چاہیں تب ظاہر فرما دیں، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا اور لاٹھی کا سانپ بن جانا۔ تیسرا معجزہ وہ ہے جس کا ظاہر ہونا صرف اللہ تعالیٰ کے رب جو کرم ہے اس پر موقوف ہوتا ہے۔ جو پیغمبر ہوتے ہیں اس پر ان کا قبضہ نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن پاک کی آیتوں کا نازل ہونا۔ اب دیکھیے کہ ہر زمانے کے پیغمبر جو تھے ان کو اپنے زمانے کے لحاظ سے اسی قسم کے معجزے عطا ہوتے تھے جس کا اس زمانے میں زور ہوتا تھا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانہ تھا تب جادو کا بہت زیادہ زور تھا، تو آپ کی لاٹھی کو سانپ بنانے کا معجزہ آپ کو عطا فرمایا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا بہت زیادہ شور تھا، تو آپ کو مردہ زندہ کرنے، اندھوں کو اچھا کرنے کا معجزہ عطا کر دیا گیا، جس کا تعلق طب سے ہے، یعنی ڈاکٹری سے ہے۔ ہمارے جو نبی ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے زمانے میں فصاحت و بلاغت بہت زیادہ زوروں پر تھی، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اب اس آیت سے ایک فائدہ ہمیں یہ ملا کہ جو مسلمان ہیں، یہ سبق ہمیں حاصل ہوا کہ جو مسلمان ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، کیونکہ جہنم صرف کفار کے لیے بنی ہے۔ مسلمان عارضی طور پر وہاں رہیں گے، جس نے جتنا کوئی گناہ کیا ہوگا، ایسا گناہ کہ جس کی اس نے توبہ نہیں کی یا کوئی ایسا گناہ، تو اس گناہ کی سزا جو ہے وہ اس کو تھوڑی دیر جو ملے گی وہ اتنی سزا پا کر جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔